عبدالغفار خان نے کتاب لکھی ہے زمان جون، میری زندگی اور جدوجہد، بہترین کتاب ہے۔ آپ نیشنل پارٹی والوں کو نہ دیکھیں اور ان کے کمکلی کو، عبدالغفار خان ہستی تھی، ایک علم و عمل کا بہترین انسان تھا۔ خدا کی قسم مجھے ان کی زندگی کا اندازہ ان کی کتاب سے ہوا، کاش کہ ان کی زندگی میں یہ کتاب پڑھ چکا ہوں۔ بہت قابل آدمی، بہت لائق فائق لیڈر تھا۔ کتاب لکھتے لکھتے آخر میں لکھتے ہیں، میری تمام تحریک کو، میری تمام زندگی کو میری پارٹی کے لوگوں نے نقصان پہنچایا، بس التے زڑرا ڈک شوے رہے، ایو شعر ہی نکلے رہے، اس کتاب ختم کرے۔ وہی دزڑ پا باغ میں گلئی اوشوا، دزڑ پا باغ میں گلئی اوشوا، بویا چی بیاس پر لے رازی اس پڑی گلونا۔ آئے وائے 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 ماں چی دا زیو کتو نو کتا کشو بسترینا ماں یو پیر واما خو بیان میں سیکھے مولاتا تا گڑھ ادھر خدر دینا او دا ولاڑ خے یو سات وقت پا ولاڑی میں اولوستو میں دا خب جل میدان دے منتا چی طرح دی آئی سوان اور ادھر زڑ پا باغ میں گلئی اوشوا، میرے دل کے باغ پر اولے گر گئے، آئے 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 بویا چی بیاس پر لے رازی اس پڑی گلونا، کب دوبارہ موسم بہار آئے گا اور یہ بجھے ہوئے شاخیں پھر پھول نکالیں گے، ختم شو لاڑو ہمارا تیرا نیشنل والا کسے ایمان و غیرت ہے دے شیر تبے قتل و بڑا بہو دے مم دنیغ نیشتی گیا اقبل بشر جنہ خپت لے ادھا ہوئی ادھر زڑ پا باغ میں گلئی اوشوا اور بویا چی بیاس پر لے رازی اس پڑی گلونا، زواتا افنار اردو والے خفے ہو جائے گے، اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے چند اشعار اردو کے پیش کرتا ہوں۔ ضروری ہے، ہماری ضرورت کی زبان ہے، پاکستان کی علمی زبان ہے، اصل میں دیوبندی زبان ہے، کیونکہ تمام علماء دیوبند کی بہترین تصنیفات اردو میں ہیں۔ نظر ہے ابر کرم درخت صحراؤں، نظر ہے ابر کرم درخت صحراؤں، خدا نے مجھ کو جو محتاج باغبان کیا۔ جنگل میں جو درخت کھڑے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ مالی آئے اور پانی ڈالے۔ زواتا افنان دونوں باغات شاخوں سے لدے ہوئے ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور فارسیان کہتے ہیں شگوف گاہ شگوفست گاہ خوشیدہ، درخت گاہ برہنست گاہ پوشیدہ۔ فارسی کی بلاغت بہت زیادہ ہے، کبھی کہتے ہیں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتر معرفت کردگار، فیہما عینان تجریان، دونوں باغات میں دو چشمے ہوں گے چلتے ہوئے، چینی بھئی پکی اور بچہ ڈوئی، فیہما عینان تجریان، پدی دواروں کے بعد وہ چینی ہوئی اور بئی گی، ان دونوں باغات میں دو چشمے ہوں گے اور وہ بہ رہے ہوں گے۔ چشمہ عین معینہ چینا وطا بہتوں کے ہوئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ، دلتے وہ پشوہ زمونگا اگر وہ پرتوا اور بچو وطا پیس کر لار میں خیوب خیدی وضو خانی سر اکٹھا چولا ماں توئی دا پشوہ سب پشوہ دا دی کی چینا دا پیس دا طول بچی دا طول دا پیس کے دا پاسینا چینا دا پیس۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فیہما من کل فاکہت زوجان،
ان دونوں میں ہر طرح کے پھلوں کے دو دو جوڑے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ، یہ جنتی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے بستروں پہ. بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، جن کا استر ہوگا ڈبل ریشم کا. استر گدیلے کو یا تکیے کو جو بہترین کپڑا چڑھاتے وہ یہ استر وطن رہتا، اس کو استر کہتا ہے. یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے بستروں پہ اور ان کا استر ڈبل ریشم کا ہوگا. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور قریب آ چکے ہوں گے دونوں باغات قریب ہو کر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ ہر درخت میں اور ہر باغ میں پھل تیار ہے، اور دوسرا یہ کہ باغ کے درخت کبھی اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ ان سے پھل اتارنا آسان نہیں ہوتا. یہ قریب ہو گئے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان جنتوں میں نگاہیں نیچے رکھنے والی عورتیں ہوگی. بھئی صرف پھل کیا کرے گا آدمی، صرف باغ کیا کرے گا؟ اصل گلندامہ ہونا چاہیے، پری حسن بانو اور شیربان ہو. وے معشوقت دا شکلاس چاپیر کے، نہ دس میلال حیدرہ تخبیر کے. وہی ارمان دے. او دس پوئی ڈکے امبیلئی وی دا گمرو، او شلنگار بھئی کو پلار رو. نو دا آواز دا شیربانو بی بی ترغوک شو. یو بحر دے دا علی حیدر شاعر، قابل فخر بحر. ویدا کی سواد اکبر بادشاہ دا وقتو، اور کشی وما پیدا کڑل پا بختو. ماویدا یو عجیب غند کی صدا، اور دلو تای زہر چا تلو صدا. یوسف خان شیربانو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ، ان جنتوں میں قاصرات الطرف، نگاہیں نیچے رکھنے والی عورتیں. یہ بڑی بڑی آنکھیں نکال کر جو روڈوں پہ سارے جہان کو دیکھتی ہیں، یہ جنت نہیں جائے گی. انہوں نے تو یہی سیر کر لیا، وہاں کائے گا جا رہی ہے. عورت کی صفت نگاہ نیچے شرمگاہ محفوظ. لم یطمثہن انس، نہیں رگڑا ہوگا ان کو کسی انسان نے قبلہم جنتیوں سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے.